الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ عنوان ہے حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات اور باطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ خرافات و اباطیل کا مطلب ہے کہ خرافات تو کہتے ہیں جو بھی غلط چیزیں، اور اباطیل باطل کی جمع انہوں نے استعمال کی ہے، یعنی جو بھی غلط چیزیں تھیں۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب یہی بات جو ہم خفیہ تبلیغ کی بات کر رہے تھے، اگر پہلے دن ہی ڈائریکٹ ہی شروع ہو جاتے تو یہی کام ہونا تھا، جو بلال نے صحیح جواب دیا تھا کہ ساروں نے ٹوٹ پڑنا تھا مسلمانوں پہ۔ مسلمان تو ابھی تھے ہی نہیں، ابھی تو حضور پاک پہلے ہیں، پھر دو چار مسلمان ہیں، تو اسی وقت اعلان شروع کر دیا جاتا تو اس وقت وہ مار کے مار دیتے۔ تو ابھی تو چلیں پھر بھی کوئی 100 کے قریب مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے ان کے خاندانی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اب یہ غور کر رہے ہیں آپ، یہ جو بات ہے اس کو انڈر لائن کر دیں، یہ جو لائنیں ابھی میں نے پڑھی دوسرے پیراگراف۔ مکہ کے کافر لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے کہ اگر یہ پڑھ لیا تو اپنی سرداریاں، اپنا سارا کچھ جو ہے وہ جو نبوت کی بات کر رہے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں سر جھکانا پڑے گا، ان کی بات ماننی پڑے گی، ان کو اپنا سربراہ بنانا پڑے گا، اپنی نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آئی ہے نا سب کو؟ اور ہم آج کے مسلمان وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، لیکن ماننی کوئی نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی نہ اللہ کی ماننی ہے۔ اس لیے آج کل وہ بڑا تھوڑا سا ایک لطیف سا وہ ایک سمجھنے کا مزاح اس میں آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ کے عاشق رسول ہیں، یعنی دعویٰ تو ہمارا یہ ہے نا ہر مسلمان کا، لیکن حضور پاک کی بات نہیں مانتے کہ آپ نے جو فرمایا ہے۔ اگر مسلمان ماننا شروع ہو جائیں تو انقلاب آ جائے، یہ ساری خرابیاں جو ہیں اسی وجہ سے ہے نا۔ تو دیکھیں وہ کافر تھے، وہ کہہ رہے تھے یار اگر اسلام قبول کر لیا پھر تو ہم کو اپنی مرضی نہیں چل سکتی، لیکن ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور چلانی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ فرق ہے بہت زیادہ۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو اپنی دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا، یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے اس سے دستکش ہوتے ہی بنے گی، یعنی وہ چھوڑنے پڑیں گے۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے جو ہم کبھی بھی نہیں سمجھتے۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف
اور خیر کے پیش نظر نہیں، بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے. یعنی وہ اس لیے نہیں کہ ان کو نیت ٹھیک تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی. آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اور بندہ ہوتا تو اس کا تو کچھ کر لیتے. اب کہہ رہے تھے وہ یار ہم ان کا کیا کریں، ان کو تو اب کل کی بات ہے ہم کہتے تھے کہ آپ ہمارے اندر سب سے اچھے انسان ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، امانتیں ساری ان کے پاس رکھواتے ہیں کہ یار اور کسی بندے کا اعتبار نہیں، ان کے پاس رکھوا دو، جو بھی رکھوانا ہے آئیں گے تو دے دیں گے، یہ پکی بات ہے، یہ واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں. جب آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا کہ میں اگر کہوں کہ پیچھے سے دشمن آ رہا ہے حملہ کرنے تو میری بات مان لو گے، انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ اس زمانے میں سب سے خطرناک ترین بات یہ ہوتی تھی کہ کوئی قبیلہ حملہ کر دے. تو انہوں نے کہا بالکل ہم یقین کریں گے، ہم نے تو تجربہ سچ کا ہی کیا ہے، یعنی ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ آپ سچ ہی بولتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بالکل ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، لیکن ہم ان کے خلاف کریں تو کریں کیا؟ اب ہم کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سچ صادق اور امین ہے اور بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد میں ایسا کوئی شخصیت نہیں گزری مدتوں سے، اتنی بڑی شخصیت جو اتنا سچا اور اتنا امانت دار اور اتنا اچھا اخلاق والا، دوسروں کی مدد کرنے والا، ایسا کوئی بندہ نہیں گزرا. اب اس کے خلاف ہم ان کے خلاف کیا کریں؟ کافی غور و غوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں. پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں. قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ تو اس دور کی بات ہے. اور آج کے دور کی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا شروع کر دینا تو کئی لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. تو دین آج بھی وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اپنے قرآن میں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنی باتوں میں یعنی حدیث میں، جو کہ پوری امت مسلمہ میں یعنی کہ جانی جاتی ہیں، جو صحیح احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، سنن نسائی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، موطا امام مالک ہے، بہقی شریف ہے، طبرانی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث کا مجموعہ ہے، اس سے باہر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو جب آپ قرآن سے اور حدیث سے بات بیان کریں گے تو کئی لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ باتیں بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں بھی ہیں. بھائی وہ باتیں ہیں تو کہاں لکھی ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو وہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہیں اور وہ دین کے طور پہ پیش کرتے رہتے ہیں. تو ہاں، دین وہ ہے جو قرآن میں ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے. اس سے باہر جس کا کوئی جو وہ ہے نہیں، ثبوت نہیں ہے، وہ کوئی دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے ہی ادھر ادھر سے ملا ملو کے باتیں کرنا، نہیں جی ایسے ہوا، واقعہ سنانا، سٹوریاں. قرآن اور حدیث میں جو بات ہے وہ سچ ہے، بس اس سے باہر کی کہانیاں ہیں بس. ٹھیک ہے نا، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. قریش ابو طالب کی خدمت میں. ابن اسحاق کہتے ہیں، ابن اسحاق کون ہے؟ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، سب سے پہلے سیرت نگار جنہوں نے سیرت النبی کی کتاب لکھی، سب سے پہلے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بیان کر رہے ہیں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے
ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ یعنی آپ بس ہٹ جائیں درمیان سے، ہم آپ کے بھتیجے سے نمٹ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں، وہ غلط کام کرتے رہے، بھلا بزرگ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا موقف تھا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ بزرگ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہو وہی صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں جو چیز ہے وہ صحیح ہے اور جو حدیث میں ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ حضرت ابو طالب نے بڑی ہی عقل مندی اور دانش مندی سے ان کو ٹیکل کیا، ہینڈل کیا اور ان کو بھیج دیا۔ ان کا کہا ٹھیک ہے، اچھا میں سمجھاؤں گا، کچھ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلیں ہم نے پیغام تو دے دیا۔ حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ان ہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ولید بن مغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا، بہت ہی عقل مند بھی تھا دنیاوی لحاظ سے، اور بزرگ بھی تھا، عمر رسیدہ بھی تھا۔ تو اس کے پاس یہ گئے، انہوں نے کہا کہ اب حج آ رہا ہے قریب، حج تو پہلے سے حضرت ابراہیم کے دور سے شروع تھا، اس سے بھی پہلے تھا۔ تو خاص طور پہ حضرت ابراہیم نے جب دوبارہ سے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور صدا لگائی تو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو اب قریش کو یہ پریشانی ہو گئی کہ لوگ حج پہ آئیں گے، مختلف علاقوں سے، مختلف عرب کے اور دنیا سے بھی آتے ہیں، تو انہوں نے تبلیغ کی تو لوگ جو نا متاثر نہ ہو، اور پھر ساری ہماری جتنی بھی یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم ہی چودھری ہیں مکے کے اور دین ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ تو یہی بتاتے تھے نا کہ جو ہم بتاتے ہیں، کیونکہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ جو ہم نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں یہ بھی دین ہے، اور بتوں کو سجدہ کرنا بھی دین ہے، اور یہ ساری چیزیں یہی دین ہے۔ تو وہ دین اس کو پیش کر رہے تھے، اور دنیا کہتی تھی ہاں جی بھائی مکے کے جو حضرت ابراہیم کے اصل والی وارث ہیں وہی کہتے ہیں، مکے کے جو خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں، خانہ کعبہ جن کے کنٹرول میں ہے، وہی دین کے امام اور پیشوا تھے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کوئی مسجد کا امام ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ایک بات بتائے اور دوسرا کوئی اور بندہ بات بتائے، تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے یار امام مسجد جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا تم صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ اس طرح کی مثال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خاصا کوئی مسجد میں کوئی غلط بات بتا رہا ہے، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے وہ اب ان کو یہ پریشانی ہو گئی کہ حضرت محمد کی باتیں لوگوں نے سنی تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو وہ تو بدل نہ جائیں، تو ہمارا سارا نظام نہ خراب ہو جائے۔ تو انہوں نے اس پہ مشاورت کی اور ولید بن مغیرہ کے پاس گئے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم جو ہے نا، پہلے تو اس نے کہا کہ ایک بات کرو، پہلے ایک بات سوچ لو، یہ نہ ہو کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ لوگ کہیں گے یار یہ تو آپس میں متفق نہیں ہے۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ کاہن کیا ہوتا ہے؟ وہی جو جس کو پنجابی میں ٹیوا لگانے والا کہتے ہیں، یعنی ویسے کوئی چلا جائے نا کہ میری چوری ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں حساب لگا کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کہانت اس کو کہتے تھے، اچھا میں کچھ اندازہ لگا کے بتاتا ہوں آپ کی کس نے کیا، اور پھر اس طرح کی اور چیزیں۔ تو ولید نے کہا نہیں باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی کافیہ گوئی اور تک بندی۔
اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ ولید نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، اور نہ ان کے جیسی بہکی باتیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے ساروں نے مشورہ کیا کہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کوئی ایک موقف اختیار کریں، باہر سے دنیا آنی ہے تو ہم کہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ پاگل ہے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یا یہ کاہن ہے۔ تو وہ ساری باتیں، وہ کیونکہ بزرگ تھا، ان کا سیاںہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں صحیح بات، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریز، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، یعنی شاعری کی ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے، پھر آپ بتائیں۔ ولید نے کہا خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، بڑی میٹھی باتیں ہیں، اس کی جڑ پائیدار ہے، یعنی جو کچھ کہہ رہے ہیں کوئی ایسے خالی خولی نہیں ہے، جاندار باتیں ہیں، اور اس کی شاخ پھلدار ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں نا، اس پہ کچھ نہ کچھ پھل لگے گا، اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا۔ ذہین آدمی تھا، لیکن ذہین ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہدایت اس کے نصیب میں نہیں تھی، اب اس کے بیٹے کے نصیب میں تھی، جو خالد بن ولید پھر مشہور ہوئے پوری دنیا میں۔ اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات 11 تا 26 نازل ہوئیں، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوثر ان ھذا الا قول البشر۔ ترجمہ اس کے یہ ہے، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ کس نے؟ ولید بن مغیرہ نے۔ وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تھی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ خطرے کو انہوں نے بریکٹوں میں لکھا، یعنی وہ ان کے خیال کے مطابق خطرہ ظاہر ہے، وہ اس کو تو خطرہ سمجھ رہے تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ پیش کا مطلب ہوتا ہے آگے ہونا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔
اس کو کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی جو کافر دشمن ہوتے ہیں وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے یہ ساری پلاننگ، ساری چال اس لیے چلی کہ حضور پاک سے لوگوں کو بچائیں، ان کے پاس حضور پاک کا پتہ نہ چلے کہ کون آیا ہے اور کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور انہوں نے خود ہی سارے عرب میں پھیلا دیا آپ کی بات کہ اللہ کے ایک نبی ہیں، یعنی ایک بندہ ضرور ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، نبوت کا دعویٰ اس نے کیا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پورے عرب میں چرچا پھیل گیا کہ یار مکے میں کوئی ایک بندہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یعنی وہ اپنی طرف سے تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور خود ہی پھیلا دی بات۔ تو ایسا ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی۔ ضروری نہیں ہے میں بات دیکھیں، سیرت النبی ہمارے پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس 1400 سال پہلے کی باتیں اور آپ تو پھر فائدہ نہیں ہوگا ہمیں۔ تو آج بھی اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ اخلاص پہ ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اگر آپ کے خلاف کچھ سازشیں کرتا ہے فرض کریں، اور ابھی تو زندگی کا آغاز ہے، مطلب نوجوانوں کی بات خاص طور پہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ آپ اور جو بزرگ ہیں ان کا تجربہ بھی ہے، یہ بیٹھے ہیں شاہ صاحب ہیں، سلیم صاحب ہیں، کہ واقعتاً نہیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے دشمن چالیں چلتے ہیں اور ان کی چالیں انہیں کے اوپر پلٹ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں اوہ یار ہم نے تو اس کو بڑا وہ سزا دی تھی اور یہ تو بچ گئے۔ ہمارے ہاں دفتر میں ایک دفعہ ایسے ہی وہ سنا رہے تھے مجھے، وہ کہتے ہیں جی وہ ایک بندہ تھا اس کی ڈیوٹی پہ پتہ نہیں کچھ ہوا اس کا جو بھی، تو انہوں نے اس کو کہتے ہیں سزا دے دی، انہوں نے کہا جی اب تم شفٹ کی ڈیوٹی کرو گے، رات کی ڈیوٹی۔ تو کچھ دنوں بعد اس کو فون کیا، ہاں بھائی کیا حالات ہیں؟ اب آیا نا مطلب یعنی وہ اس سے پوچھنے کے لیے نا کہ اب تم اچھے رہے ہو نا، تم نے یہ غلط کام کیا تھا یا میری بات نہیں مانی تھی، اب تمہیں صحیح سزا دی ہے۔ تو اس کو ہاں بھائی کیا حال ہے، پوچھے، فون تو اس لیے کیا نا کہ پوچھے، روئے گا کہ سر میں مر رہا ہوں کیا؟ تو اس نے کہا سر بہت مزہ آ رہا ہے، بہت، میں تو خوش ہوں ٹھیک ہے، میں تو انجوائے کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تو میں نے سزا دی تھی اس کو، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے اسی طریقے سے اب مطلب وہاں پہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، جو وہاں اسلام آباد سے دور ہیں، ان کو بعض اوقات سزا دینے کے لیے اسلام آباد ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ آپ کو اسلام آباد ٹرانسفر کر دی گئی، تو وہ کہتے ہیں اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سازشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کرنے والوں کے اوپر ہی پڑ جاتی ہیں کبھی کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔